لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے رفت نے تو اپنا صدقہ کر لیا سب سے پہلے. کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں کی چھٹیاں کیسی گزری؟ آپ لوگوں کی عید کیسی گزری؟ آئی ہوپ آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا بہت. الحمدللہ. ابھی رمضان میں بھی ایسا ہوا تھا اور ابھی بڑی عید پہ بھی ایسا ہوا کہ بچوں کے اسکول کی چھٹیاں بھی ساتھ ساتھ ہو گئی. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں سے رفت. تو اس سے بڑا یعنی کہ مزہ آیا تھا. رمضان میں بھی بہت مزہ آیا تھا کیونکہ یوزلی اسکول ہوتا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ رات آپ اس طرح سے یعنی فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے اور یا آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ صبح بھی اٹھنا ہے اور آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی تھی. آپ بہت ایگزاسٹ ہو جاتے ہو نا. لیکن چھٹیوں کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ آپ بڑے آرام سے ساری رات بھی اگر آپ جاگنا چاہو تو فوکس ہو کے آپ عبادت کر سکتے تھے نا. تو ابھی یہ بڑی عید پہ بھی چھٹیاں آ گئی تو الحمدللہ روزے رکھنے جو ہے وہ آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروائے جو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. آمین. چلے میں آپ کو ایک پکچر دکھاتی ہوں. پکچر بھی دکھاتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. ٹھیک ہے؟ کیا چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا ہے یہ؟ مشکیزہ. مشکیزہ. بالکل. بارک اللہ فیکی. آج صبح نا میں ایک ٹاک سن رہی تھی برزخ کے بارے میں نا. تو اس میں جو شیخ تھے وہ ہم نے آپ کو پتا ہم نے اکثر حدیث پڑھی ہے اسپیشلی جب موت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وہ آتی ہے کہ جب ایک مومن کو جب اس کا وقت آتا ہے موت کا تو اس کی روح کو اس طرح سے نکالا جاتا ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکل آتا ہے نا. تو وہ اس چیز کو ایکسپلین کر رہے تھے. اچھا میں جب یہ حدیث ہمیشہ جب بھی سنی نا تو اس کو اس طرح سے فیل نہیں کر پاتی تھی میں. یعنی کہ آپ سوچتے تو ہیں کہ اچھا جب ہم بوٹل یعنی کہ ڈیلتے ہیں کھولتے ہیں تو ڈال کے تو اس کو پی لیتے ہیں تو بڑے آرام سے پانی نکل جاتا ہے اور پھر کافر کی جو ہے وہ اس سے اپوزٹ کیفیت ہوتی ہے.
تو انہوں نے نا یہ ایگزام دوبارہ حدیث جب کی نا تو انہوں نے ایکسپلین کیا اور مجھے وہ اتنی یعنی کہ میرے دل کو لگی، سبحان اللہ، وہ الگ ہی آج کیفیت تھی. اور انہوں نے کیا بولا، کہتے ہیں کہ جب کوئی بوٹل ہوتی ہے نا تو اس کو جب آپ ڈھکن کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پانی باہر آتا ہے. بالکل. کیسے آتا ہے؟ پانی تو باہر نہیں آتا. بوٹل آپ کو سے تو نہیں پانی آتا نا، باہر مشکیزہ نکالنے کے کھولیں گے لیے تو آئے گا. بوٹل کو ڈیلنا کر اوپر کرنا پڑتا ہے، ڈولیں گے تو اوپر پھر آئے گا. ہاں مشکیزے سے تو ایسے ہی آ جائے گا آسانی ہاں سے. لیکن وہ کہتے ہیں جو یہ مشکیزہ جو ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا جو پیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ والا پارٹ جو ہے آپ اس کو پیٹ سمجھیں، تو اس کا جو پیٹ ہوتا ہے، اس کا جو منہ ہوتا ہے، یہ برابر کا ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ رسی کھولتے ہیں پانی بغیر کسی مشقت کے باہر نکل جاتا ہے. جی ایسا سو ہے ٹرو. نا؟ جی بالکل. سبحان اللہ، یہ سبحان. ایگزامپل مجھے لائک اٹ واز مائنڈ بلوئنگ فار می جب میں نے آج صبح سنا کہ جب مومن کی جب روح، یعنی کہ ایک تو اس کو پہلی خوشخبری دے دی جائے گی کہ اللہ تم سے راضی ہیں تو تم اب باہر آ جاؤ، رائٹ. اور باہر آنے کے لیے جیسے ہی وہ دھاگا کھولا، فار ایگزامپل جو بھی فرشتوں کا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی وہ کیا ہے، تو وہ ایسے باہر آئے گی جیسے مشکیزے سے پانی باہر آ جاتا ہے بغیر، یعنی آپ کو کوئی ہاتھ نہیں ہلانا پڑتا. وہ بس جو اس کا اونر جو ہوتا ہے وہ رسی کھولتا ہے اور پانی یعنی کہ ایک دھار کے ساتھ باہر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح مومن کو جب اس کی نکلنے کا وقت ہوگا تو کوئی ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی. سبحان اللہ. جیسے ہی وہ یعنی کہ اس کا ٹائم ہوا، جو بھی وہ مشکیزہ کھولا اور روح جو ہے وہ باہر، سبحان اللہ، ایسے جیسے اوز آؤٹ ہو جائے گی نا. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت. اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے تو اس حدیث کو کبھی پہلے سمجھا ہی نہیں. سبحان اللہ. اور ہم ہمیشہ یعنی کہ آئی ڈونٹ نو باقی سب کا، لیکن میں جب اس طرح سے اس کو کیا جاتا تھا تو میرے ذہن میں وہ بوٹل ہی آتی تھی کہ اس کو اوپر کرنا ہے، اور پھر جب اوپر کرتے ہیں پھر پانی ضرور نکل آتا ہے، لیکن اوپر کرنے کی ایک مشقت ہے نا. جب ڈھکن کھولا تو اب آپ بے شک اس کو 10 منٹ رکھیں، 15 منٹ رکھیں، وہ جب تک الٹا نہیں کیا جائے گا تب تک پانی نہیں نکلے گا. رسول اللہ نے بولا کہ جیسے مشکیزے سے پانی سبحان اللہ نکلتا ہے نا. تو اٹ واز سو نائس. سبحان اللہ. اینڈ آن دی ادر ہینڈ جو کافر کی انہوں نے اگزامپل دی وہ کیا تھی کہ جیسے گیلی روئی ہے اور اس کے اوپر گرم گرم اگر آپ سلاخ رکھیں تو کیا ہوتا ہے، چپک جاتی ہے نا. پھر اس چپکی ہوئی روئی کو آپ نے اگر الگ کرنا ہے اس گرم سلاخ سے تو آپ کو کھینچنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ گیلی روئی تھی. اور آپ دیکھیں سلاخ اگر گرم ہو تو اگر نارمل بھی اگر روئی گیلی ہو تو ہمارے ہاتھوں پہ چپکتی ہے نا ویسے بھی. تو اگر سلاخ گرم ہو تو کس طرح سے وہ چپک جائے گی بری طرح، اور پھر اس کو کھینچ کے علیحدہ کیا جائے گا. تو جب بری روح کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ تم پہ غضبناک ہے، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ باڈی کے اندر ہی گھومتی پھرتی چھپتی ہے کہ کہیں سے مجھے یعنی کہ چھپ جاؤں میں کہیں. اور پھر جب اس کو نکالا جاتا ہے تو پھر اس کو ایسے کھینچا جاتا ہے جیسے گیلی روئی کو گرم سلاخ کے اوپر سے آپ یوں کرتے ہیں، یا وہ جو کانٹے دار جھاڑی کا آتا ہے کہ نرم کپڑا ہو اس کے اوپر آ جائے اور اس کو جب کھینچا جاتا ہے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے بری روح کو نکالا جائے گا. تو یہ جو کمپیریزن تھا نا، سبحان اللہ، صبح جب میں نے سنا تو لائک مجھے بہت دیر میں سوچتی رہی کہ کہنے کو ہم کتنا یعنی کہ ہم کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں اور ہم کتنا ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ ہے. اور حدیث بعض اوقات ہمیں ٹپس کے اوپر یاد ہوتی ہیں کہ اگر موت سے ریلیٹڈ حدیث ہے تو ہم کہیں گے یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، لیکن اس کی گہرائی میں ہم کبھی نہیں جاتے کہ یہ جو اسپیشلی اگزامپلز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں یا جو اگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ ایسے ہی نہیں دی. ان ایگزامپلس کے اندر غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ نے یہی بات کیوں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کیوں کی. اس کے علاوہ کوئی اور ایگزامپل بھی دے سکتے تھے کچھ اور بھی، لیکن یہ ہی کیوں دی. تو اگر ہم ان کے اوپر غور کریں تو آپ دیکھیں کتنی گہرائی میں ہم جاتے ہیں اور ہم پھر اس کو سمجھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ پرابلم پتہ ہے کہ میں جیسا یہ بھی سوچی تھی نا کہ ہمارے پاس اتنی ویرائٹی ہے چیزوں کی کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ادھر ادھر بھٹکا ہوا ہے. جیسے اگر ہم نے سنا تو میرے دماغ میں بوٹل آتی تھی ہمیشہ نا کہ بوٹل میں سے پانی نکلتا ہے، لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام میں اس دور میں بہت زیادہ ویرائٹی نہیں تھی نا. یہی بس ایک چیز تھی جس سے پانی یعنی کہ جس میں وہ رکھتے تھے اور لے کے جاتے تھے. تو ان کے لیے سمجھنا بہت آسان تھا. سبحان اللہ. اسی لیے ان کا جو یقین کا لیول تھا وہ تو بیونڈ امیجنیشن تھا نا کہ وہ تو بس سنتے تھے اور ان کا یعنی کہ ایمان الگ ہی اس پہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. لیکن ہمیں
ہمیں بہت مشقت کرنی پڑتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں پہلے، اور پھر ان کی گہرائی میں جانے کے لیے، اور پھر اس کو اپنے اوپر طاری کرنا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ تاکہ ہم اس کو فیل کر سکیں. موسٹ آف دا ٹائم ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگ فیل نہیں کر پا رہے ہوتے نا. بہت ہی ایک مونوٹنس سی اور ایک روبوٹک سی ہماری ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن کہیں پہ ٹھہر کے رکنا اور پھر سوچنا، غور کرنا، اس ایک چیز کے اندر ڈوبنا اور پھر اس کو اپنے اوپر طاری کرنا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ پھر وہ آپ کا ایمان بڑھاتا ہے، آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سب ہونا ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جسٹ بیکاز ہمیں سمجھ نہیں آتی اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہے نہیں، وہ ہے اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. بالکل سسٹر ناز، ہم گہرائی میں بہت ہی مشکل سے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنی ڈسٹریکشنز ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو ہم جب کچھ پڑھتے ہیں تو ہم اس کو بہت سرسری سا لیتے ہیں، باقی بہت ساری چیزوں کی طرح ہم اس کو لیتے ہیں اور بس آگے گزر جاتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹاسک ہے جس کو مکمل کرنا ہے اور آگے جانا ہے اور پھر دوسرا ٹاسک مکمل کرنا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یا یہ جو ہم سن رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے نا. ہم ٹائم پاس کے لیے یا بس اپنے اس میں کہ جی میں نے آج یہ بھی سن لیا، میں نے یہ بھی سن لیا، لیکن اس سننے کا مجھے فائدہ کتنا ہوا. ہم جو دعا کرتے ہیں کہ اللہم انفعنا بما علمتنا، کہ یا اللہ ہمیں اس سے فائدہ دے جو ہم سیکھیں، جو آپ سکھائیں. تو وہ کیا فائدہ ہمیں دے رہا ہے؟ فائدہ تو تبھی دے گا نا، یعنی کہ اس کا نظر آنا تبھی ہوگا جب ہمارے وہ عمل میں آئے گا یا اس سے ہماری کوئی ایکشنز بدلیں گے یا اس سے ہماری سوچ میں تبدیلی آئے گی، تبھی وہ فائدہ دے رہے ہیں نا. اگر جسٹ ایک ذخیرہ کرتے جا رہے ہیں نالج کا، انفارمیشن کا، تو وہ فائدہ مند علم نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو نفع مند علم عطا کرے اور ہمیں ایسا عمل عطا کرے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو. آمین یا رب العالمین. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن. آج کا لیسن ہمارا 2 پارٹس انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے. روحانی علاج. سب ریڈی ہیں؟ اسمائلی فیسز سٹارٹ کر دیجئے بھیجنا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں جب تک جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے. آمین. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بہت سی چیزیں انسان کتابوں سے سیکھتا ہے، کچھ چیزیں انسان تجربات اور مشاہدات سے سیکھتا ہے. توحید کا سبق یہ ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے، صحابہ کرام کی عملی زندگیوں سے بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر گزرنے والے حالات اور واقعات بھی اسے یہ سبق سکھاتے ہیں، جن میں ایک رخ تو نعمتوں کا ملنا ہے. جب انسان پر اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتیں عام ہوتی ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جب انسان کی آنکھ ان کے لیے کھلتی ہے کہ مجھے اتنا کچھ ملا ہوا ہے، تو اس کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. دوسری طرف انسان پر آنے والی تکلیفات، جب ان تکلیفات میں انسان اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی یا اس کی مشکلات آسان ہوتی، یا جب انسانوں کی طرف سے بے بسی اور عاجزی سمجھ میں آتی کہ انسان میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ رب ہی ہے جو میری مشکل دور کرے گا، خواہ وہ بیماری ہو، خواہ وہ کوئی اور تکلیف یا پریشانی ہو، تو اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کتاب پڑھ لینے سے ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی، یا ہمارے پیرنٹس ہمیں بتا دیں گے کہ لا شریک لہ، یا یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ بس کافی ہے، شرک سے بیزاری ہو گئی.
لیکن یہ کہہ دینے کے باوجود بھی انسان بارہا زندگی میں غلطی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سکھانے کے طریقے مختلف ہیں. ان میں سے ایک تو کتاب کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے، مختلف واقعات تاریخ کے ذریعے، اور دوسرے ذاتی تجربات کے ذریعے. جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھتا جاتا ہے تو اسے واقعی یقین آتا جاتا ہے کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. اور یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا عمل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. پھر اس کے دل سے کسی کو کچھ دکھانے کی خواہش بھی جاتی رہتی کہ کوئی اس کا کام دیکھے، کسی انسان سے اپریسیشن کی بھی خواہش جاتی رہتی کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے یا میری تعریف کرے. کسی انسان سے صلے کی توقع بھی نہیں رہتی کہ کوئی اس کو کچھ دے، یعنی صرف تعریف نہیں بلکہ کوئی اور مادی فائدہ پہنچائے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا کہ میرا رب ہے، وہ ٹیک کیئر کر لے گا. تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، لیکن اس کی عملی تصویر بننا، عمل سے ظاہر کرنا کہ لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ انسان کو اس دنیا میں بھی جینے کا لطف دیتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے موت کے وقت بھی ایک خاص لطف ہے. ان کی موت بھی اللہ سے ملاقات کے شوق میں اور زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے، اور حقیقی معنوں میں اسی وقت وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہوتا ہے کہ انسان مرنا بھی چاہتا ہے تو اللہ کے نام پر، اور مر کے کیا وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے. وہ مرنے کا انتظار بھی کیوں کرتا ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی بھی اس کے لیے پرامن ہو جاتی جب وہ حقیقی معنوں میں لا شریک لہ کہتا ہے. تو ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے جینے اور مرنے کے سارے کام صرف زبان کی حد تک نہیں، واقعی اللہ کے لیے ہو جانے چاہیے، کہ غیر اللہ سے کسی بھی قسم کے کسی فائدے یا کسی بھی چیز کی کوئی چاہت ہی نہ رہے. جب تک انسان انسانوں سے بہت کچھ چاہتا ہے، انسان اس کو مایوس کرتے ہی رہیں گے. اور جب انسان اپنی ساری توقعات اور امیدیں صرف اللہ سے رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ڈھیروں پریشانیوں کے باوجود بھی بے پناہ اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کسی سے کوئی شکوہ ہی نہیں، کوئی شکایت ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انسان محتاج ہے، وہ میرے خالق نہیں، نہ میرے رازق ہیں، نہ وہ مجھے وہ دے سکتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں. وہ میرا رب ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. تو اس لیے میری زندگی للہ رب العالمین ہی ہے. ہم پڑھ رہے تھے بیماری کے بارے میں کہ جب بیماری آئے تو انسان کیا کرے. سب سے پہلے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اس بیماری میں خیر ہے، پھر یہ کہ بیماری کی حالت میں بھی اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہے، فائدہ مند مریض بنے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے علاج بھی کرائے، احتیاط بھی کرے، پرہیز بھی کرے، اور مسنون طریقہ علاج سے فائدہ اٹھائے جن کی تفصیلات کل آپ پڑھ چکے ہیں، اور ان چیزوں سے بچے کہ جن کو قرآن و سنت نے ناپسند کیا ہے، جس میں حرام اور غیر طیب چیزیں. علاج کرانے میں نمبر 1 سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سوٹیبل غذا، جو آپ کے لیے مناسب ہو. اور اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ جائیں اور سرچ کریں اپنے بلڈ گروپ کے مطابق اپنی فوڈ کو دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے اور کیا نہیں. یہ صرف ایک راستہ ہے. دوسرا یہ کہ تجربے اور مشاہدے سے بھی آپ بہت کچھ اپنے مزاج کے بارے میں جان لیتے ہیں. بلڈ ٹائپ سے بھی انسان سیکھے، وہ ایک نئی ریسرچ ہے، لیکن باڈی کے اندر جو ہے نا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میکینزم رکھا ہے کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے نا اس چیز کو مل جاتا ہے. ایک نیچرل وے ہے کہ کریونگ کس چیز کی. یہ بتائیے کہ آپ میں سے کسی نے ریسرچ کی بلڈ ٹائپ معلوم کر کے کچھ؟ I researched on it. There are a lot of skeptics of this research as well. But generally I am O positive, تو O blood group کی جو میں پڑھی تھی I'm not supposed to eat many meats. کافی dairy products بھی not allowed. اس میں یہ ہے کہ ایک ٹائپ ہونے کے باوجود بھی ہر انسان پھر مختلف ہے کئی اعتبار سے. اس میں کئی اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، کس کنٹری میں آپ رہتے ہیں، کلائمیٹ کیا ہے، کون سی نسل سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جینیٹک چیزیں بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں. پلس یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو جو قرآن و سنت کے علاوہ ہے 100% اس پر ڈپینڈ نہیں کر سکتا،
لیکن مختلف طرح کی چیزیں جو سامنے آتی ہیں ان کو پڑھنے سے ذہن میں وسعت آتی اور ان سے فائدہ پہنچتا ہے، اور اس کو اگر انسان اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر کرے تو کچھ چیزیں تجربہ بھی بتاتا ہے کہ وہ بلڈ گروپ جو ہوتا ہے اس سے ایسیڈک چیزیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے. اینڈ آئی فاؤنڈ دیٹ ٹو بی ٹرو ود مائی سیلف ایز ویل، کیونکہ نیچرلی اسٹمک زیادہ ایسیڈک ہوتا ہے. اف یو ٹیک مور ایسیڈک تھنگز دین دیٹ از مور ہارمفل ٹو یو. تو جو چیزیں نقصان دہ ہیں، کسی بھی چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو ہم ٹوٹلی حرام نہیں کر سکتے، الا یہ کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے کہ وقتی طور پر آپ یہ چیز نہ استعمال کریں. مثلا اس کی بھی دلیل قرآن پاک میں ملتی، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کیا حرام کر لیا تھا، یعنی پرہیز کر رہے تھے وہ ایک طرح سے اونٹ کے گوشت کا، اونٹ اور شاید خرگوش بھی تھا، تو وہ ان کو پرسنلی ان کو نہیں سوٹ کرتا ہوگا. تو اس طرح کوئی بھی چیز جو حلال ہو کسی کے لیے بھی کسی اور کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے، نہ خود پر حرام کر کے اس کو اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی چیز نقصان دے رہی ہو تو اس کو کھا کر بھی اپنا قتل نہیں کرنا چاہیے. تو مختلف چیزوں سے آپ کو فائدہ ضرور بہرحال پہنچتا ہے اور ساری زندگی انسان سیکھتا چلا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ طریقہ ہے علاج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ملک اور ہر علاقے اور ہر مزاج کے لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق بہت سے علاج ایجاد کیے ہوئے. مثلا چائنیز طریقہ کار جو ہے علاج کا، اور چائنیز طریقہ علاج میں بھی کئی قسم کے علاج ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. آکو پنکچر، آکو پریشر اور ہربل ٹریٹمنٹ ان کے ہاں، پھر اسی طرح مختلف طرح کے مساج کے ذریعے مختلف علاج موجود ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عربوں کے ہاں علاج کے طریقہ ہے کار مختلف ہیں. پھر آپ ویسٹ میں چلے جائیں، پھر وہاں بھی کئی قسمیں ہیں علاج کی. پھر مختلف غذاؤں کے ساتھ جو علاج ہے، تو علاج کرانا مسنون ہے ایز لانگ ایز وہ کسی شرعی طریقے کے اس طرح مخالف نہ ہو کہ جس سے شریعت نے روکا ہے ہمیں. مثلا کون سی چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا؟ آگ سے داغ کو. حالانکہ وہ طریقہ علاج ہے، اس سے علاج ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ روحانی علاج بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج میں بات کروں گی روحانی علاج پہ. جسمانی علاج کے مختلف طریقے ہیں جن کو ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی ضرورت اور تشخیص کے مطابق کرتے ہیں. جہاں پر آپ ہوں وہاں آپ فائدہ اٹھائیں. علاج کرانا بھی مسنون ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی مرض ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارو. یہ ہماری جہالت ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو. بلا وجہ خود کو بیمار رکھنا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، اور اپنے جسم کا حق نہ دینا یہ بھی درست نہیں. تو اس کی اپنے طور پر بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور علاج کرانے کے لیے بھی نیت اچھی کرنی چاہیے. مثلا میں جب کوئی علاج کراتی ہوں تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ میں آپ کی عبادت کو زیادہ بہترین طریقے سے کر سکوں. اور میں یہ دعا بھی کرتی ہوں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ مثلا اگر میں فزیکلی فٹ ہوں تو میری نماز بہت اچھی ہو سکتی، ادروائز نماز میں کمی کوتاہی ہو جائے گی. آپ پراپر سجدہ نہیں کر سکتے، یا پراپر رکوع نہیں کر سکتے، یا پراپر جلسہ نہیں کر سکتے، یا لمبا قیام ہی نہیں کر سکتے، تو بہت بڑی خیر سے محروم ہے. نقص تو آ رہا ہے نا. تو ہمیں نیت بھی اچھی کرنی چاہیے اس میں کہ میں کیوں علاج کرانا چاہتی ہوں. لیکن اپنے آپ کو بیمار چھوڑ دینے میں کوئی خیر خوبی نہیں ہے. اور ضرورت دوا لی جائے لیکن بلا ضرورت نہ لی جائے، اور ہارمفل دوائیں نہ لی جائیں. بہرحال آج ہم بات کریں گے روحانی علاج پہ. روحانی علاج میں بیسیکلی قرآنی اور مسنون دعاؤں کے ذریعے علاج ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف امراض میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے دم کرنا فائدہ مند ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بیمار ہو تو اس کا یقین یہ ہو کہ مجھے شفا صرف اللہ دے گا، اور اسباب میں اس کے کہنے کے مطابق ہی استعمال کر رہی ہوں. تو اللہ پر توکل کرے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ڈاکٹر سبب ہے، شافی نہیں ہے. شافی اللہ ہی کی ذات ہے. اسی لیے آپ نے دیکھو کہ مختلف حکیموں کے نسخوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے هو الشافی. تو میں جب شروع بچپن میں پڑھا هو الشافی کیا چیز ہے نا، شافی کون ہے ذہن میں جاتا ہے، وہی الشافی، شفا دینے والا ہے، تکلیف دور کرنے والا ہے. ورنہ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز بھی مل کر اگر آپ کو شفا دینا چاہیں نہیں دے سکتے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. اور یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کو تکلیف ہوئی تھی تو کیا کیا تھا؟
اللہ ہی کو پکارا تھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ تکلیف جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی، دونوں میں آپ یہ پڑھ سکتے. بأساء ضراء انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی دی ہے، تو ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں. وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا. ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اسی نے ہمیں ہدایت کی راہیں دکھائی ہیں، ہر چیز کا راستہ اس نے کھولا ہے، تو توکل بھی اسی پہ کریں گے. پھر دعا سے علاج، یعنی انسان دم بھی کرے لیکن دعا بھی کرے، خود بھی کرے، دوسرے لوگ بھی کرے. اور اس پر بھی بہت ریسرچ ہو چکی ہے کہ کس طرح وہ مریض جن کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ جن کے لیے دعا نہیں ہوتی. باقاعدہ اس پہ تجربے کیے گئے. ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک آرٹیکل آیا تھا کافی سال پہلے. ایک قبیلے کے آدمی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی تبلیغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کرتا ہے. جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. یعنی ایک دیہاتی ہے، ایک معمولی سمجھ کا آدمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا رہے ہیں کہ کون ہے. جیسے بچے پوچھتے نا اللہ تعالیٰ کون ہے، تو اس قسم کے طریقے سے مثالوں سے بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بدو یا ایک صحرا میں رہنے والا جو ہے، اس کو صحرا میں راستے گم ہونے کا مسئلہ ہے، اس کو خشک سالی کا پرابلم ہے، اس کو مختلف طرح کے مصائب کی بات ہے جو ہر انسان ایکسپیرینس کرتا ہے. تو اس سے یہ حکمت بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کا طریقہ مختلف ہوگا. مثلاً اگر آپ ایک سائنٹسٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ اس سے ایک اور طرح بات کریں گے، ایک بچے سے کرتے ہیں اور طرح کریں گے، ایک بیمار سے کرتے ہیں اور طرح کریں گے، ایک مالدار سے کرتے ہیں اور طرح کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی اور اس کے لیے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا لازم پکڑو. جو بیماری آ چکی اور جو نہیں آئی دونوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی عافیت میں رکھ، اور جو آ چکی ہے اس کو دور کر دے، کیونکہ دعا سے تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دعا ہی تقدیر بدلتی ہے. اور جب انسان اللہ سے مایوس ہونے لگتا ہے اور دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہے، جو دعا نہیں مانگتا. تو دو چیزیں آ گئی، ایک یہ کہ دعا کرنی اپنے لیے بھی دوسرے مریضوں کے لیے بھی، اور دوسرے خاص دم یا خاص دعائیں، مخصوص دعائیں، یعنی ایک عام دعائیں اور دوسرے مخصوص دعائیں جو بیماریوں سے علاج کے طور پر پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جب حضرت عائشہ کی طبیعت نڈھال ہوتی تو آپ حکم دیتے کہ تم دم کراؤ. یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 5849. کان یأمرها ان تسترقی من العین. کان یأمرها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ کیا کرے، ان یسترقی من العین، کہ وہ نظر کے لیے دم کروا لیں. ٹھیک ہے. اور جس کو دم کرنا آتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں دم کروں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اسے فائدہ پہنچا دے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دم کرنے کے لیے کوئی خاص مخصوص شخصیت کا ہونا ضروری نہیں، کوئی بڑا سا جبہ پہنا ہوا یا کوئی بہت خاص قسم کا بھاری بھرکم شخص ہو، نہیں. جس کو بھی اللہ حکمت دے دے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت دے دے. اور اس کا تعلق حکمت سے بھی ہوتا ہے نا، کہ انسان قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرے، دعائیں پڑھے، پھر ان کو صحیح پڑھے، پھر ان کو یاد کرے، پھر وقت پر یاد بھی نہیں، ریکال بھی کر لے. دعائیں تو آپ سب یاد کر رہے، لیکن کس کس کو یاد آتی ہے جب کوئی خاص مشکل ہوتی ہے تو اس کو کوئی دعا پڑھنی. دم یہ دو چیزیں نا، جیسے دوائے شافی میں بھی پڑھا تھا کہ ایک تو جو دم کرنے والا ہے اس کا بھی یقین جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جو دم کروا رہا ہے اس کو بھی ایمان اور یقین ہو تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے.
کیونکہ اگر آپ کہیں یہ چند لفظ ہیں ان سے کیا ہوگا، اکثر لوگ دعا اور دم کو ویلیو نہیں کرتے. اگر انہیں بتایا جائے نا کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ، وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. اگر کہا جائے کہ بھئی آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے غم میں، ڈپریشن میں، یہ تو بہت دفعہ پڑھ لی ہے، اچھا کچھ اور بتا. بھائی اگر پڑھی اور نہیں مسئلہ حل ہو تو اس کا مطلب پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. صحیح طریقے سے پڑھیں، اسی درد کے ساتھ پڑھیں جس درد کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھی. وہ تو آپ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں نہیں، لیکن تھوڑا امیجن کر لیں کہ کس طرح انہوں نے پڑھی ہوگی. تو جب اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے. اللہ تعالیٰ غافل لوگوں کی دعا نہیں سنتے، ان کو پرواہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، بس لفظ بولے جا رہے ہیں. تو اس میں یقین اور کیفیت حاضر کر کے اپنے آپ کو دعا کریں. جی ہاں، یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں بس فوراً ہماری دعا سنی جائے. ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ سر درد ہو رہا ہے، وہ 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے. اب 1 منٹ میں ٹھیک نہیں ہوا تو اس کا مطلب دعا نہیں سنی گئی. 1 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے. کیا وہ آپ کے حکم کے مطابق چلے گا؟ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہیں؟ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد انتظار کرنا اور صبر کرنا بھی ضروری ہے. الحمدللہ، بالکل یقین کے ساتھ کیا نا. وہ کہتی ہے نمک لگا کے دم کیا، بچھو کاٹا، بس کچھ بھی نہیں اس کے بعد. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن ایک حد تک جا کے ہم بھی نا مایوس ہو ہی جاتے ہیں، چاہے 2 ماہ بعد ہو یا 1 سال بعد ہو، لیکن لمٹ مایوس کی آ ہی جاتی ہے. ہونی نہیں چاہیے، یہ اس میں ضرور بہتری ہے. کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سے ہی لینا ہے. اچھا کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بس یہی دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کچھ اور دینا ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس لیے دعا ہمیشہ یعنی اس طرح مانگنی چاہیے کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دے. نہیں، جو ہمیں بہتر لگتا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یقین کے ساتھ مانگے. پھر اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں، میں اس سے بھی بہتر اس کو دے رہا ہوں. کیونکہ اگر ہم خود ہی ڈیسائسو نہیں ہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں کیا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا مانگنا ہے، تو پھر اس میں یقین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ دے دیں، چاہیں تو وہ دیں. یہ نہیں کہنا یہ چاہیے، جو چاہیے وہ مانگے. اللہ تعالیٰ کو تو ہر صورت پتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں بندے، یہ لو جو اس سے اچھا ہے. چلیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کو دم سیکھنے کے لیے کہنا. حضرت حفصہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو میرے یہاں شفا نامی ایک خاتون موجود تھی جو پہلے پھنسیوں کے جھاڑ پھونک سے علاج کرتی تھی. یعنی سکن ڈیزیزز کا علاج اسی طرح جھاڑ پھونک سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ طریقہ حفصہ کو بھی سکھا دو. نملہ کا لفظ آتا ہے نا، تو خارش دار پھنسی ہوتی ہے جو جگہ بدلتی رہتی، کبھی ایک جگہ نکلی کبھی دوسری جگہ. تو انہوں نے ان کو کہا کہ اس کے علاج کا طریقہ سیکھ لو. اب وہ کون سا طریقہ تھا جو حضرت شفا کو پتا تھا اور آپ نے ان سے سیکھنے کے لیے کہا، حالانکہ آپ اس وقت کوئی اور اپنی طرف سے بھی بتا سکتے تھے. تو ان 2 باتوں سے یہ پتا چلتا ہے، وہ اس مجلس میں جو شخص نے کہا میں دم کروں، اور پھر شفا کے پاس جو دم تھا، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اگر کوئی مخصوص آیت یا کوئی چیز بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھو، یا اس کے اوپر پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو فائدہ مند ہو سکتی. کیونکہ یہاں الفاظ نہیں بتائے گئے. الفاظ میں جو چیز منع ہے وہ کیا ہے؟ شرکی الفاظ. ایز لانگ ایز قرآن مجید کی آیت ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جو الفاظ ہیں کسی بندے نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں لیکن الفاظ میں کوئی شرک نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہم اردو میں بھی مانگتے ہیں اور زبانوں میں بھی مانگتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں. اللہ سے ہی مانگتے ہیں. جب تک اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کے دم کر رہے ہیں، جھاڑ رہے ہیں اس کو، تو کوئی بات نہیں. جی اس میں آپ دیکھیں وہ لوگوں کا اجتہاد ہے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں. آپ کا دل چاہے تو کر لیں، نہیں تو جتنا آپ کر سکتے ہیں آرام سے خوشی سے اتنا کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے بڑا دلچسپ. خاص اس قسم کے مسائل کے لیے اللہ کے اس نام سے پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس حد تک آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کی بات فرض درجے میں نہیں ہوتی کہ آپ اسے ضرور مانیں کہ انہوں نے کہا 100 دفعہ پڑھو تو 100 سے 99 ہو گیا یا 101 ہو گیا تو مسئلہ نہیں حل ہونے کا. یہ نہیں دل میں آنا چاہیے. آپ 1000 دفعہ پڑھیں،
انگنت پڑھیں، بلکہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ تھوڑی دیر بھی پڑھو، یکسوئی سے پڑھو، جتنا چاہے پڑھو. لیکن اصل میں لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، اچھا کتنی دفعہ، تو پھر وہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کوئی نمبر اپنے پاس سے بتا ہی دیتے ہیں تاکہ ان کی جان چھوٹے کہ بھائی کچھ تو کریں جا کے، ورنہ وہ کرتے نہیں ہیں. لوگوں کا ایک انہوں نے نمبر یا تعداد باندھ لی اپنے پاس سے، یہ باندھنی نہیں چاہیے، الا یہ کہ سنت سے ثابت ہو کہ 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور 34ویں بار فلاں چیز پڑھی جائے، وہ تو ہم ایسے ہی کریں گے. یا 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو ویسے ہی کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ان کے کیے سے نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے رہیں گے. لیکن کسی اور کے بتائے میں دل چاہتا ہے تو کر لیں، نہیں کرتا تو نہ کریں. اور یہ شک نہ ہو کہ کیونکہ میں نے مولوی صاحب کی بات نہیں مانی تو میرا مسئلہ حل نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کسی گنتی کا پابند نہیں ہے. چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو دم کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر معوذتین یعنی الفلق اور الناس پڑھ کر دم کر لیا کرتے. طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ پہ پڑھ کے اس کو پھیر کے اور پورے جسم پر پھیر لیتے، یعنی اپنے آپ کو خود بھی جھاڑ لیتے. تو ضروری نہیں کہ کوئی اور ہم پہ کرے، خود بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آیت الکرسی وغیرہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر خود پھونک مار لیں، ہاتھ پھیر لیں، کچھ بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو دم کرنا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے. عربی میں کیا ہے دعا؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مریضوں پر بھی دم کر دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے، یہی جو ابھی پڑھی آپ نے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. گھر والوں اور باہر والوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا بس اپنے لیے خود ہی مانگے، کسی دوسرے کو کچھ نہ کرے. نہیں، خود بھی اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پر. جیسے حضرت حسن حسین پہ آپ کیا پڑھتے تھے؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. حضرت حسن اور حسین دونوں کے اوپر آپ یہ دم کیا کرتے تھے. اور رشتہ داروں یا گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو بھی وقت یا ضرورت پڑنے پر دم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی، اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے. نفس اور آنکھ دونوں کے شر سے. کچھ نفس آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کے لیے برا ہی چاہتے ہیں، اور کچھ نگاہیں بھی آپ کو ایسی جیلسی کے ساتھ دیکھتی ہیں کہ اس سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اللہ کے اذن سے. یہ کہ یاد رکھیے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جیسے اور بیماریاں آ جاتی ہیں ایسے یہ بھی روحانی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. تو اس صورت میں جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کرنا ایک واضح دلیل ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. تو ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے گا. میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں، یعنی شفا اللہ دے گا. جھاڑتا میں ہوں آپ کو. دیکھیے جھاڑنا کیا ہے، جیسے گرد و غبار پڑ جاتی تو ڈسٹنگ نہیں کرتے، تو ایسے ہی وہ اوپر سے ذرا سا اندر بھی چلی جاتی ہے کچھ گرد و غبار، تو اس کو بھی ڈسٹنگ کر دینی چاہیے. اللہ کا نام لے کے جھاڑ دینا چاہیے کہ نکل جاؤ یہاں سے. متین ہاشمی صاحب تھے کراچی میں، تو یہاں بھی آتے تھے، اسلام آباد میں کئی دفعہ ان کا لیکچر ہوا تھا. تو انہوں نے جن نکالنے کا بہت آسان طریقہ میں بتایا تھا. اور وہ کیا کہا کہ میں متین ہاشمی تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور الحمدللہ اٹ ورکس. سمپل، اللہ کا نام لے کے اس کو کہیں چلے جاؤ یہاں سے. کبھی بھی اگر کوئی ایسی شکایت کہیں نظر آئے تو کوئی بھی اٹھ کے ہی کہہ سکتا چلے جاؤ یہاں سے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، جاؤ یہاں سے.
لیکن پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کر لیں، یہ نہ ڈر کے خود ہی بیٹھ جائیں، خود نہ بھاگ جائیں. مجھے یاد ہے 3rd بیچ میں ایک دفعہ میں عمرے میں گئی، واپس آئی تو ایک لڑکی یہاں گر پڑ رہی اور دوسری وہاں پڑ رہی. میں نے کہا کیا ہوا؟ جن پڑ گئے. میں نے کہا سب آ جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ. تو سب کو بٹھا لیا، معلوم نہیں آپ میں سے کوئی اس میٹنگ میں تھا یا نہیں، بہرحال سب بیٹھ گئے. میں نے کہا کس کو جن پڑا، کیا ہوتا ہے تمہیں؟ چلو میں سب کو جھاڑتی ہوں، چلے جاؤ یہاں سے جو بھی کوئی ہو. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس دن کے بعد ان میں سے کسی کو پر کوئی جن نہیں پڑا. دیکھیے اللہ نے ہمیں انسانوں کو ان سے بہتر بنایا، یعنی تخلیق کے اعتبار سے انسانوں کو فضیلت دی. بہتر سے مراد یعنی کسی اور سینس میں نہیں کہ تکبر کے لیے. انسانوں کو کیا بنایا؟ افضل المخلوقات ان کی نسبت. تو آپ ان پہ غالب آئیں، نہ کہ وہ آپ پہ غالب آئیں. لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہر چیز آپ پہ غالب آنے لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی چیز سے. اچھا، پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبریل آپ کو دم کرتے اور کہتے بسم اللہ یبریک. یہ دوسری روایت بھی ہے. ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اور دیگر قسم کے وائرس سے جراثیم کے علاوہ نگاہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی بیماری کا سبب بنتی. ٹھیک ہے، نظر بیماری کا سبب بنتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے. یعنی صرف مادی اسباب نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا جسم صرف مادہ نہیں ہے، اس میں روح بھی ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے. جی السلام علیکم. اس طرح ہے کہ جو یہ روحانی بیماریاں ہیں نا، اس میں بھی پریکاشنز کی ضرورت ہے، اور وہ وہی ہیں جو کہ سنت میں بتائی گئی ہیں. تو بعض جنات کو یہ بتاتے ہوئے سنا گیا کہ میں تو راستے پہ چل رہا تھا، اس کے بڑے ناخنوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، یا اس کے کھلے بالوں نے اس لڑکی کے مجھے کھینچ لیا. دم کرنے کی شرائط: نمبر 1 اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا نام ہو یا صفات ہو، ان کے ذریعے دم کیا جائے. اللہ کا کلام جس میں سورۃ فاتحہ بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، معوذتین بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں، ان کے تو دلائل بھی ملتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے کلام سے دم کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں سے. نمبر 2 عربی زبان میں ہو اور ایسے الفاظ میں ہو جن کا معنی اور مفہوم واضح ہو، کلیئر الفاظ ہو، مجہول اور نامعلوم الفاظ نہ ہو. کیا پتہ جنوں کو پکارا جا رہا ہو. آپ نے کبھی تعویذ دیکھے ہوں گے، اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے نام لکھے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو اصحاب کہف کے نام لکھ کے تعویذ بنا رہے ہوتے ہیں، یلدرم اور پتہ نہیں کیا کیا نام عجیب و غریب. فرشتوں کے نام بعض لکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں. یہ سب شرک کی قسمیں ہیں. صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکارنا. ٹھیک ہے، تو الفاظ واضح ہوں، نمبرز نہ ہوں. ٹھیک ہے. ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ خالدہ بنت انس رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ پر دم پیش کیے. آپ نے ان کی اجازت دے دی، یعنی وہ الفاظ ایسے نہیں تھے کہ جو ناپسندیدہ. عمیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں غزوہ خیبر میں اپنے آقاؤں کے ساتھ شریک تھا، یہ غلام تھے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کے الفاظ پیش کیے جس سے میں زمانہ جاہلیت میں مجنونوں پہ دم کرتا تھا. مجنون، پاگل لوگوں پہ. آپ نے فرمایا اس میں سے یہ کلمات نکال دو، باقی سے دم کر لیا کرو. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اس کی دلیل استاذہ ایک حدیث میں آتی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عالجیھا بکتاب اللہ. کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی آپ کے پاس. جی. اچھا. عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ. کیا پڑھتے تھے تم؟ یعنی دم کے الفاظ سناؤ. سننے کے بعد آپ نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جو شرک سے پاک ہو. ٹھیک ہے. چوتھی شرط، جادوگر، کاہن، نجومی وغیرہ سے دم نہیں کرانا چاہیے. جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے پاس مت جائیں. غیب کی خبریں بتاتے ہیں جو معلوم نہیں وہ کیا کچھ کہنا شروع کر دیں یا کیا کچھ شامل کر لیں. پانچویں چیز یہ کہ دم کرتے وقت عقیدہ یہ ہو کہ تاثیر اللہ کے اذن سے ہوگی. جیسے غذا اللہ کے اذن سے فائدہ دیتی ہے، دوا اللہ کے اذن سے فائدہ دیتی ہے، اسی طرح دم بھی اللہ کے اذن سے فائدہ دے گا. اس بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے.
بعض لوگ دم کرتے رہتے ہیں تو لوگ ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ان کے منہ سے دم نکلے گا تو ہی علاج ہوگا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں کرے تو علاج ہوگا. اللہ کا کلام ہے، جو بھی پڑھے اگر اللہ کا اذن ہوگا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا. اب یہ غلام تھے، غلام پڑھ رہے ہیں اور ان کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آزاد ہو، غلام ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی یقین کے ساتھ اللہ کا نام لے کے کسی کو جھاڑے گا اللہ تعالیٰ شفا دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس بندے کے اندر کوئی خاص خوبی ہے. رائٹ، یہ چیز ہوگی تو پھر کام خراب ہوگا. بندوں میں کچھ نہیں ہے، یا تو اللہ کا کلام کے اندر ہے، اللہ کی ذات جو بھی فیصلہ کرے بندے کے حق میں شفا کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کروانا بھی تقدیر میں شامل ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے. ایک ہی چیز ایک کو فائدہ نہیں دیتی، دوسرے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو جاتی. پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ کس کس مرض میں دم کیا جائے. صرف روحانی امراض یعنی کہ نظر لگ گئی ہے یا کوئی جادو ہے یا اثر ہے، یا پھر جسمانی امراض بھی. تو بات یہ ہے کہ ہر مرض میں کیا جا سکتا ہے. رائٹ، ہر مرض میں، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے. تو سفیان راوی نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پہ رکھی، پھر اسے اٹھا کے فرماتے اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب سے، یعنی اس مٹی میں لعاب شامل کرتے، ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا پا جائے. یعنی مثلاً پھنسی ہے تو وہ صاف مٹی اور تھوڑا سا لعاب ملا کے اس جگہ مل دیتے. کوئی درد ہے تو اس کو بھی اس طرح کرتے. تو ہماری زمین کی مٹی، تو اس سے مراد صرف مدینہ کی مٹی نہیں کہ وہاں سے لا کر ہی ہم اس کے اندر انگلی رکھیں. جس زمین پر ہو آپ اس زمین کو اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ہماری زمین کی مٹی. مٹی جو ہے اس پر بھی بہت سی تحقیق ہو چکی ہے. اگر آپ مزید پڑھیں تو کہ مٹی سے چونکہ انسان بنا ہے تو انسان کا علاج مٹی میں بھی ہے. تیمم جو ہے وہ صرف طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بظاہر لگتا مٹی لگ لیکن وہ بھی کئی قسم کے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے. کئی برتنوں کو دھونے کے لیے مٹی اور راکھ اور ریت اور یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے جرمز ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کے یا اس گارے وغیرہ کا لیپ کر کے یا مختلف طرح کی مٹی کے ساتھ مساج کر کے علاج کرواتے. اور جھاوے کا استعمال تو آپ سب کرتے ہی ہیں، جیسے وہ مٹی کا جھاوا نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ جسم رگڑتے ہیں، تو اسی طرح وہ ڈیڈ سکن کو جب صاف کر دیتی ہے مٹی اور اندر کے ٹاکسنس کھینچ لیتی ہے تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں. ایک مٹی کا جھاوا ہے اور ایک دوسرا جو سنتھیٹک مٹیریل یا میٹل سے بنتا ہے. تو ہم سب یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایڑی کو صاف کریں، اس کو 3 to 5 days کے لیے رکھ دیں. جو مٹی کا جھاوا ہوگا وہ بالکل کلین ہوگا، اس میں سے کوئی اسمیل نہیں ہوگی، لیکن جو دوسرا ہوگا وہ اس جگہ کے قریب بھی آپ کو کھڑا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ مٹی اسے ڈیزالو کر لیتی ہے نا، یا اس کا کیمیکل ریئیکشن اور طرح کا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک طریقہ ہے دم کرنے کا. مٹی پہ ہاتھ رکھ کے تھوک لگا کے درد کی جگہ پہ مل کے دم کر دیا جائے. زخم یا پھوڑے وغیرہ پر حضرت انس کہتے ہیں کہ زہریلے جانور کے ڈسنے سے پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے بچھو ڈس گیا ان کو تو انہوں نے دم کیا. اسی طرح پھوڑے وغیرہ اور نظر بد، ان تمام بیماریوں میں بھی، جسمانی، روحانی اور جانوروں کے کاٹے میں بھی علاج. کچھ لوگ راکھ بھی لگاتے ہیں. راکھ کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جنگ احد میں خود کی کڑیاں اندر چلی گئی تو نکال کے تو پھر راکھ لگائی گئی تھی. اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھر والوں کو ہر زہریلے جانور کے ڈنک مارنے سے دم کی اجازت دی ہے. صرف بچھو نہیں بلکہ مثلا مچھر کاٹ گیا یا ڈینگی ہے یا کچھ بھی، تو ان سب چیزوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں. سانپ کے ڈنگ مارنے پر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈنگ میں دم کی اجازت دی تھی. نظر بد لگ جانے پر حضرت عائشہ سے مروی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی. وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی، اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں. عربی میں کیسے پڑھیں گے؟ امسح البأس، اذهب بھی آتا ہے، امسح البأس بھی آتا ہے. امسح البأس رب الناس،
بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت. ٹھیک ہے. اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور نظر بد پہ یہ دم کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس شخص کی نظر لگتی اسے حکم دیا جاتا کہ وضو کر کے وضو کا پانی دے دے. پھر اسے بیمار کو جسے نظر لگی ہو غسل کرایا جاتا تھا اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا, کھل جاتا قید سے. چہرے پر دھبے پڑنے پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے. آپ نے فرمایا اس کو دم کرا دو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے. یہ بخاری کی روایت. جلنے پر محمد بن حاتب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک ہانڈی گر گئی جس سے میرا ہاتھ جل گیا, تو میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ اس پر لعاب پھونکتے جاتے, یعنی اس طرح کر کے لعاب کے ساتھ تھتکارتے جاتے اور فرما رہے تھے اذهب البأس رب الناس واشفه انك انت الشافی. اب آپ دیکھ رہے تھوڑے تھوڑے الفاظ کا بھی فرق ہے, تو یہ سارے الفاظ بھی پڑھ سکتے اور اس میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما, تو اسے شفا عطا فرما کیونکہ شفا دینے والا تو ہی ہے. پھر چھوٹے بچوں کے بلا وجہ کمزور ہونے پر سوکڑا ہوتا نا, کچھ بچے بڑے ہوتے ہی نہیں, یعنی بہت بیمار رہتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس سے کہا کیا بات ہے, میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں, کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے؟ نہیں, یہ بچے بیمار لگتے ہیں. انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ انہیں بہت جلد نظر بد لگ جاتی. یہ کچھ بچوں کو جلدی اثر ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند کلمات پیش کیا, آپ نے فرمایا انہیں دم کرو, یعنی کچھ الفاظ کے مین الفاظ سے کر لو, تو آپ نے الاؤ کر دیا کہ ہاں اس سے کر لو. ٹھیک ہے. چھوٹے بچوں کے بلا وجہ رونے پر سب ماؤں کو اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بعض اوقات بچے جو رونا شروع کرتے ہیں چپ ہی نہیں کرتے, اور وجہ کیا کچھ بھی نہیں, ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. بعض میں تو مار پیٹ شروع کر دیتی, بعض میں اٹھا کے پھینک دیتی, بعض میں کہتی لے جاؤ اس کو. وہ بچہ اور روتا ہے کہ میری ماں بھی نہیں مجھے دیکھ رہی اب. تو ایسی صورت میں وہ بیمار ہے, کیئر کے لائق ہے, تو اس پہ دم کرنا چاہیے. حضرت عائشہ سے مروی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا اس بچے کو کیا ہوا, یہ کیوں رو رہا ہے, تم نے اسے نظر کا دم کیوں نہیں کروایا؟ بچے تھے معصوم, چھوٹے نازک, تو ان کو جلدی اثرات ہوتے ہیں ایسے. شیطان کے پریشان کرنے پر, بہت زیادہ وسوسے آنے پر. عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نماز میں ایک ایسی صورتحال پیش آتی کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ کو تو نہیں پیش آتی؟ آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے, میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھتکارا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. آپ نے 3 بار ایسا ہی کیا, پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ. عثمان فرماتے ہیں میری عمر گواہ ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ تو شیطان کو ہی نہیں مانتے, جنوں کو ہی نہیں مانتے, نظر کو ہی نہیں مانتے, جادو کو ہی نہیں مانتے, کہتے ہیں ہی نہیں یہ چیزیں, اور نفسیاتی مریض بنے رہتے ہیں. ڈاکٹرز نہیں مانتے, حالانکہ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا قرآن و سنت کا انکار ہے. اور ایسے بیماریوں کے اوپر کتنی بھی دوائیاں آپ کھلا دیں, بعض اوقات فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں اور اصل مرض وہیں کھڑا رہتا ہے. اس لیے جو دلیل ملتی ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, اور یقین ہوگا تو فائدہ ہوگا. جنون لاحق ہونے پر یعنی پاگل پن. یعلا بن مرہ ثقفی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. راستے میں پانی کی ایک جگہ پہنچے, وہاں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس لڑکے پر جنات کی وجہ سے دیوانگی طاری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی ناک پکڑ کر کہا نکل جاؤ, میں محمد ہوں اللہ کا رسول, رسول اللہ. اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر پورا کیا. جب واپسی میں اس پانی والی آبادی کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس لڑکے کا حال دریافت کیا, وہ کدھر ہے, بچہ کیا ہوا اس کا؟ عورت نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہم نے آپ کے بعد اس لڑکے میں کوئی بیماری نہیں دیکھی, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ بھی کیا کریں گے, نکل جاؤ یہاں سے. ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دم کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا. ٹھیک ہے,
اگر کسی کو سر میں درد ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لے، کمر میں تو کمر پہ رکھ. اس جگہ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مریض کو ایک خاص قسم کی تسکین بھی ملتی. عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے. کوئی دن پیچھے پڑ گیا ہوگا کہ کیوں مسلمان ہو گیا اور ہمیں کیوں چھوڑ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہو، اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، اور 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو خود کو دم کرنے کے لیے بھی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور رکھ کے پڑھنا چاہے تو وہ بھی دم کر سکتا ہے اس طریقے سے. پھر دل کے خشوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل اور کسی اور چیز میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. قلب غافل لاہن. پھر پھونک مارنا، یعنی کہ صرف پڑھا جائے یا تھتکار کے پھونک ماری جائے. کیا ماری جا سکتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے پھونکا کرتے تھے، پھونک مارتے تھے. پھونک میں تھوڑا سا تھوک بھی شامل کرنا، تھتکارنا جس کو بولتے ہیں. ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت سفر میں گئی. انہوں نے ایک عرب قبیلے کے ہاں پڑاؤ کیا. اس قبیلے کے بعض آدمی آئے، انہوں نے کہا ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا. ہم نے اس کا ہر طرح سے علاج معالجہ کیا مگر اسے فائدہ نہیں ہوا. تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو ہمارے آدمی کے لیے مفید ہو؟ ان کا مقصد دم تھا. صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا میں دم کرتا ہوں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دم کی ٹریننگ نہیں ان کو دی گئی تھی، وہ سب اپنے اپنے طور پر اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کے کلمات کے ساتھ علاج کرتے تھے. پھر وہ صحابی اس کے پاس گئے اور اس پر سورت فاتحہ پڑھی، سمپل. وہ اس دوران اس پر ہلکا ہلکا لعاب بھی پھونک رہے تھے، تھتکار بھی رہے تھے، حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گیا، گویا کسی بندھن سے کھل گیا ہو. فاتحہ ہی کھولنے والے. ٹھیک ہے. تو یقین کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے چاہے آیت الکرسی پڑھ دے، چاہے معوذتین پڑھ دے. اور یہ بھی نہیں ضروری کہ لمبا سا دم ہو، تبھی تو آپ کی دھاک بیٹھے گی دوسرے پہ. آپ ایک سورت بھی پڑھ کے دم کر سکتے. جی کیا وہ قبیلے کے لوگ نان مسلمس تھے؟ اگر ایسا تھا تو پھر نان مسلمس کے اوپر بھی دم کیا جا بالکل کیا جا سکتا ہے. نان مسلمس کو بھی قرآن اثر کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اور وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. یعنی اسلام کی طرف لانے کا بھی بہت اچھا ذریعہ. بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمرو ابن معاذ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب لگایا جس سے وہ ٹھیک ہو گئی. اب ظاہر اس زمانے میں کوئی ایسے آرتھوپیڈک ڈاکٹرز نہیں تھے کہ جو ہڈیاں جوڑے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، شفا تو اللہ نے دینی ہے نا. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا آپ اپنا لعاب لیتے، مٹی سے لگاتے اور یوں فرماتے تربت وردنا بریقت بعدنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب کے ساتھ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا پائے. پھر جسم پہ ہاتھ پھیرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خود ہاتھوں پہ پڑھ کے اور ان ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لیتے تھے. یعنی دونوں ہاتھ بھی پھیرے جا سکتے ہیں، اور اگر مریض ہے تو اس پہ صرف دایاں ہاتھ بھی پھیرا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے. ٹھیک ہے. 3 دفعہ دم کرنا. یزید بن ابی عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دے کر ان سے پوچھا اے ابو مسلم یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا مجھے یہ زخم غزوہ خیبر میں لگا تھا. لوگ کہنے لگے سلمہ زخمی ہو گیا. چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے 3 مرتبہ اس پر دم کرتے ہوئے پھونکا. اس کی برکت سے آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ویسے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری دفعہ پڑھے، پھر تیسری دفعہ پڑھے. ٹھیک ہے. یا 3 ڈفرنٹ ٹائمنگز پر بھی پڑھ سکتے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، کوئی لائنز نہیں ڈرا کی ہوئی سوائے اس کے کہ شرک کے الفاظ نہ ہو. ایک اوپن چوائس دی گئی کہ اللہ کو پکارو جیسے بھی چاہو. صبح شام انہی الفاظ سے دم کرنا. خارجہ بن سلط اپنے چچا سیدنا علاقہ بن سحار تمیمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا تم اس شخص کے پاس سے خیر لے کر آئے ہو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور ذکر لائے ہو کوئی، چنانچہ ہمارے اس شخص پہ دم کرو. پھر وہ لوگ ان کے پاس ایک مجنون دیوانے کو لائے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. انہوں نے اسے 3 دن تک صبح شام سورۃ فاتحہ کا دم کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. فیکٹری کے وارڈز میں، ہاسپٹلز میں اس قسم کے بے شمار مریض ہیں کہ جن کو اس طرح کی پرابلمز ہیں کہ ان کو باندھ کے یا کنفائنڈ رکھنا پڑتا ہے. تو ایسا علاج کوئی بھی نہیں ان کا کرتا.
تو یہ اگر کیا جائے تو بہت سے مریض شفا پا جائیں یقین کے ساتھ انشاءاللہ. آپ کریں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ، اور نفع پہنچانے کی غرض سے، کچھ کمانے کی غرض سے نہیں کہ مجھے کچھ مل جائے. اس کو کاروبار نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا. دوسروں کو دم کرتے وقت سر کے پاس بیٹھنا. ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرہانے کے پاس بیٹھتے، اس کے بعد 7 مرتبہ کہتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے. اگر اس مریض کی وفات میں ابھی تاخیر ہوتی تو تکلیف سے نجات پا جاتا. پھر حائضہ عورت کا دم کرنا، یعنی کبھی آپ پیریڈز میں اور آپ کو دم کرنا پڑتا ہے بچے پہ یا کسی پہ. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض کی حالت میں اسماء رضی اللہ عنہا کو دم کر دیتی تھی. اس سے تو بہت سے مسئلے آسان ہو گئے کہ دعا پڑھ سکتے ہیں حیض کی حالت میں، رائٹ. کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے رہتے ہیں نا کہ پیریڈز میں ہم ذکر کر سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ کا عمل موجود ہے. قرآنی اور مسنون دم، پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن. قرآن مجید میں آتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے. تو پورا کلام رحمت ہے، برکت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے. ابن قیم فرماتے ہیں فمن لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ. جس کو قرآن شفا نہ دے اللہ اس کو شفا نہ دے، اور جس کو قرآن کافی نہ ہو اللہ اس کی کفایت نہ کرے. پھر سورۃ الفاتحہ جس کا پیچھے بھی ذکر کیا، وہ مجنون آدمی پہ جو پڑھ کر دم کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. سورۃ البقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یا اس پر غالب نہیں آ سکتے. معوذتین ابو سعید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر، انسانوں کی نہیں جنوں کی نظر اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے. پھر جس وقت معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لے لیا، باقی کلمات کو چھوڑ دیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پکڑ لینا چاہیے، معوذتین کو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. سورۃ الکافرون اور معوذتین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مارا، اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ اس بچھو پہ لعنت کرے، نہ یہ نمازی کو چھوڑتا نہ غیر نمازی کو. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر متاثرہ جگہ پر لگایا اور لگاتے رہے، اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے. پھر بیری کے پتوں پر قرآنی آیات پڑھنا. ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ وہب بن منبہ کی کتابوں میں ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر، سبز بیری 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے بیچ میں کوٹ لیں، اسے اتنے پانی میں ملا دیں، یعنی کچھ پانی میں ملا دیں، پھر اس پہ آیت الکرسی اور آخری 3 قل پڑھیں اور اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی سے غسل کر لیں تو ساری بیماری ختم ہو جائے گی. قرآن سے شفا اسی صورت میں مؤثر ہوگی جب اس کے معنی مفہوم کو بھی پڑھا جائے اور اس کو جلدی جلدی نہ پڑھا جائے، اس کے پورے الفاظ پڑھے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو پانی پینے کی طرح قرآن مجید کے گھونٹ بھریں گے، یعنی نکلے جائیں گے، اس طرح پڑھیں گے کہ بس جہاں نہیں روکنا وہاں روک کے سانس لیا پھر آگے چل پڑے، یعنی بغیر سوچے سمجھے. قرآن مجید کے علاوہ مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن کا بھی ذکر بھی ہوا، تربت اردنا وریقت بعدنا، اسی طرح اذهب البأس امسح البأس بسم اللہ یبریک بسم اللہ یرقیک، یہ ساری دعائیں پڑھی جا سکتی. ان سب کو ہم نے اکٹھا کر دیا کارڈ میں الحمدللہ. خود کو دم کرنا اور دوسروں کو دم کرنا فائدہ مند ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ کسی سے مطالبہ نہ کیا جائے کہ آؤ تم ادھر مجھے دم کرو. کیا ہونا چاہیے؟ جو کسی کو تکلیف میں دیکھے وہ خود ہی کر دے. ٹھیک ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ کسی کو اس کے لیے تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی صفت بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے، انہیں ہر وقت دم کا مطالبہ نہیں کرتے، فال نہیں دیکھتے، داغ کر علاج نہیں کراتے، یعنی آگ کا علاج، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے. ٹھیک ہے، تو اس سے بیسیکلی بات یہ پتہ چلتی کہ جب انسان کسی خاص بندے کو کہتا ہے تم مجھ پہ دم کرو تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ وہ اس پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ یہی ٹھیک کرے گا مجھے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر خفی شرک ہو جاتا ہے نا ایک طرح سے، رائٹ. اور آگ سے داغنا یہ بھی ناپسندیدہ. فرمایا جس نے بدن پہ داغ لگایا یا کسی کو دم کرنے کو کہا تو وہ توکل سے بری ہو گیا. اپنے اوپر خود کر لے، دوسرا کہے بغیر کر دے. جیسے جبریل علیہ السلام خود آئے، کہا آپ بیمار ہو گئے ہیں، اور خود ہی دم کیا. آپ نے نہیں ان سے کہا تھا تم مجھے دم کرو. ٹھیک ہے. ممنوع علاج سے بچنا چاہیے. کچھ علاج جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، ممنوع ہے، ان سے پرہیز ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دواؤں سے منع کیا، اور اس سے مراد حرام دوائیں، ان کو استعمال کرنا منع ہے، چاہے وہ پوری ہو چاہے تھوڑے اس میں ڈلا ہو. مثلا برانڈی، کئی لوگ کھانسی اور اس کے لیے تھوڑی سے بچوں کو پلا دیتے ہیں. حرام جانور کا کوئی عضو، ذبیحہ کا خون، اس طرح کی چیزیں ان سے منع ہے. جیلیٹن وغیرہ کے کیپسول، اگر سورس حرام جانور، بعض اوقات حرام نہیں بھی ہوتے، حلال بھی ہوتے، ویجیٹیبل بیسڈ بھی ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں چیزیں نازل کی ہیں، اس لیے تم علاج کیا کرو لیکن حرام چیز کو بطور علاج استعمال نہ کرو. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. سلسلہ صحیحہ میں ہی آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھے گا. اسی لیے آپ دیکھیں سائیڈ ایفیکٹس بہت ہو جاتے ہیں. طارق بن سوید کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کو نچوڑ کے پی سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، نچوڑ کے پینے سے شراب بنانا ہے، خالی جوس اگر پینا ہو تو بنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا اور عرض کیا ہم اس سے بیمار کا علاج کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں شفا نہیں بلکہ بیماری، یعنی شراب شفا نہیں بلکہ بیماری. اسی طرح شرکی علاج میں جاہلیت کے طریقے اور کچھ ٹوٹکے وغیرہ یہ بھی درست نہیں. مثلا یہ کسی نے لکھا ہوا ہے نظر اتارنے کے لیے چینی پہ دم کر کے اس کو جلایا جاتا ہے. اب کھانے کی چیز کیوں جلا رہے ہیں آپ؟ ضائع کر رہے ہیں. کچھ لوگ مرچیں جلانے لگتے ہیں، اتنی مہنگی مرچیں. تو اس طرح کی چیزیں جو مسنون نہیں ان سے پرہیز فرمائیے. ٹھیک ہے. یہ کہتی ہیں کہ کیسے پتہ چلے اس فلاں کی نظر لگی؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹھیک بیٹھے ہیں ہنستے کھیلتے، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، تب آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں. بدگمانی کیا دلیل ہے اس میں کہ اس کے آنے سے ہی یہ ہوا. اس کو کہیں پلیز آپ وضو کر پانی دے دیں مجھے، آپ آئی تھی تو میری طبیعت خراب ہو گئی. نہیں، وہ محبت سے بھی زیادہ دیکھے تو بیمار ہو سکتے ہیں نا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے اگر مجھ سے کوئی کہے گا میں کبھی بھی مائنڈ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ میرے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور میں انسان ہوں اور مجھ میں خیر بھی اور شر بھی ہے. اگر میرے شر سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے تو میں کیوں مائنڈ کروں؟ ہمیں اتنا تو کم از کم دین پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی باتیں مائنڈ نہ کریں. جی ہاں، اصل میں وہ یہ ہے کہ منع اس طرح نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ دم کرو، بس یہ کہ وہ 70,000 سے نام نکل جائے گا جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. اب تو پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ بھی چکے ہوں، اللہ معاف کر دے. یعنی پسندیدہ یہ ہے کہ جو تکلیف میں کسی کو دیکھے خود ہی کر دے، یا آپ جا کے بیٹھ دیں وہ خود ہی کر دے. دیکھیں آپ خود بھی تو کوشش کریں، خود کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے نا، زندگی مسائل کا نام ہے. چلیے میں آگے چلوں. تعویذ گنڈے، تعویذ گنڈے یہ منع ہے، خصوصاً جو شرکیہ ہوتے ہیں. شرکیہ تعویذ اور تلسمی منتر پڑھتے ہوئے گرہ لگائے گئے دھاگے، علاج کی غرض سے پہنی گئی چیزیں، منکے، کوڑیاں، سیپیاں، دھات کے کڑے، اور اس نیت سے یہ سب پہننا کہ اس سے علاج ہوگا، یہ منع ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ کا مطلب سے شرکیہ تعویذ گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں. لوگوں نے کہا اے عبد الرحمن یہ جھاڑ پھونک اور تعویذ کو تو ہم جانتے ہیں، یہ حب کے اعمال کیا ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا عمل ہے جو عورتیں کرتی ہیں اپنے خامدوں کے ہاں محبوب ہونے کے لیے. یعنی ایسا تعویذ لکھواتی ہیں کہ جس سے شوہر کی نظر میں بہت محبوب ہو جائے. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے جتنے بھی دم کے طریقے مسنون ہیں جب آپ کو پتا ہوں گے تو اس کے علاوہ باقی سب آؤٹ کر دیں. ٹھیک. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دم، جھاڑ، گنڈے، منکے، جادو کی چیزیں،
یا تحریریں شرک ہیں. ان کی اہلیہ نے کہا آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ درد کی وجہ سے گویا نکلی جاتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس گئی, اس نے مجھے دم کیا, جب وہ دم کرتا تھا تو میرا درد رک جاتا. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطان کی کارستانی ہوتی تھی, وہ تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی مارتا تھا, جب وہ یہودی دم کرتا تو شیطان باز آ جاتا. یعنی شیطان جسے اس دن بھی بتایا تھا نا باتوقت ایک دم سوئی چبھتی ہے جسم میں, تو شیطانی کچوکا بھی ہوتا ہے. حالانکہ تمہیں یہی کچھ کہنا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک اشف شفاء لا یغادر سقما. بس اتنا ہی کہہ دیتی, کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے, جب وہ ہے نا تو اگر شرکیہ ہو تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ جا کے بہت آرام آیا, تو یہ شیطان اس وقت تکلیف کو وہ کم کر دیتا ہے, مطلب اس وقت رک جاتا ہے وہ کچوکے لگانے سے یا کچھ بھی جو کر رہا ہوتا ہے, اور پھر انسان سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے اس کے دم سے آرام آتا ہے. بالکل, تو یہ عقیدہ خراب کرنے کے لیے نا یہ چیز, اس لیے نہیں کرنا چاہیے. اچھا, تعویذ لٹکانا, کئی لوگ تعویذ گلے میں لٹکاتے ہیں, یہ بازو پہ باندھتے ہیں, یہ کہیں اور لٹکا دیتے ہیں. عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے کہ میں عبداللہ بن اقیم ابو معبد جوہنی کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کے جسم پر مرض کی سرخی تھی. میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز تعویذ کیوں نہیں گلے میں لٹکا لیتے؟ انہوں نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا. نے لٹکانا پسندیدہ نہیں. عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اقیم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے, ہم ان کی عادت کے لیے گئے تو کسی نے کہا آپ کوئی تعویذ گلے میں ڈال لیں. فرمایا میں کوئی چیز لٹکاؤں گا, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعویذ پہننے والے شخص سے بیزاری. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وقت حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں کی بیعت کر لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 9 سے بیعت کی ہے اور اس شخص کو چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اس نے تعویذ پہن رکھا ہے. یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لے لی اور فرمایا جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. صحابہ کی بیزاری. قیس بن سکن کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے سرخ دانوں خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویذ پہنا ہوا ہے, تو انہوں نے سختی سے اسے کاٹا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی ہے کہ بلا چھپا جھاڑ پھونک تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہے. ابن مسعود کی بیوی زینب فرماتی ہے ہمارے یہاں ایک بڑھیا آیا کرتی تھی, وہ سرخ دانوں کی بیماری کا دم کرتی تھی اور ہمارے پاس لمبے پایوں والی ایک چارپائی تھی. عبداللہ جب گھر میں داخل ہوتے پہلے کھانستے آواز دیتے پھر اندر آتے. ایک دن وہ تشریف لائے, جب اس بڑھیا نے ان کی آواز سنی تو چھپ گئی. وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا تو انہیں ایک دھاگا سا محسوس ہوا جو میں نے گلے میں ڈالے ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس نے مجھے سرخ دانوں کی بیماری کا دم کر کے دیا. انہوں نے اسے کھینچ لیا, توڑ کے پھینک دیا. فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے دم جھاڑ تعویذ اور حب کا عمل سب شرک ہے. تو لٹکانے والے تعویذ درست نہیں. منتر. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں دریافت کیا گیا. فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. نشرہ کیا ہوتا ہے؟ جن جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا, یعنی جھاڑنا. شرکیہ دم سے جھاڑ بھی منع ہے, صرف پہننا نہیں بلکہ جو بھی آپ پہ کچھ پڑھے پتا ہو وہ پڑھ کیا رہا ہے, یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ صحیح آیات یا مسنون دم ہی کر رہا ہے. گھوڑے کی نال پتہ وہ کیا ہوتی؟ جادو, نظر بد, بیماری یا حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے گاڑی, مکان یا دکان وغیرہ پر گھوڑے کی نال لٹکانا یا کالے دھاگے وغیرہ باندھنا اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار ہے, شرک ہے. اس کی بجائے اللہ کی پناہ اور حفاظت طلب کرنے والی دعائیں پڑھنی چاہیے. بعض لوگ آئی بھی لٹکاتے ہیں, ایبل آئی. بعض لوگ کچھ اور چیزیں لٹکائے بھی ہوتے ہیں. نئی کارز کے پیچھے نا وہ پراندے کی طرح کی کالی سی چیز لوگوں نے لٹکائی, اکثر یہ تو دیکھنے میں آتا ہے. جی, جوتا بھی لٹکاتے ہیں کبھی. اور کیا کرتے ہیں؟ نیو بورن کے پاس چھری رکھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بعض کی رنگ کے اندر بھی جوتا لٹکا ہوتا ہے تو وہ بھی لٹکا دیتے ہیں. وہ اس مقصد کے لیے کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں, یعنی گندا جوتا لٹکانے کی بجائے چھوٹا سا جوتا کا کی رنگ بنا کے اس کو لٹکا دیں. ہاں, آپ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھتے ہیں کہ جادو نہ ہو. وہ دیمک وغیرہ کے لیے تو رکھتے ہیں,
دیمک کے لیے اگر زمین میں دبا دیں نا، اپنے لان میں دبا دیں، تو وہ جو گھاس کو لگ جاتی ہے نا، وہ جس سے زمین کھوکھلی سی ہو جاتی دیمک، وہ پھر نہیں لگتی. نئے گھر پہ کالا جھنڈا لٹکاتے ہیں. اللہ اکبر. اب چھری میں کیا طاقت ہو، تو کاٹنے والی ہے الٹا. نیا گھر بنتا تو مٹی کی ہانڈی لٹکاتے ہیں پھول لگا کے اس میں. یہ سب خرافات ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا، ابو بشیر کہتے ہیں وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغامبر بھیجا، یعنی میسج دے کر بھیجا کسی کو، کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی قلادہ باقی نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ ڈالا جائے. یعنی صرف انسانوں نہیں، جانوروں کے گلوں میں بھی تعویذ لٹکاتے تھے. امام مالک فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ بد نظری سے بچاؤ کے لیے ڈالتے تھے. امام مالک نے کہا کہ یہ کیوں کٹوایا آپ نے؟ کہ نظر نہ لگے جانور کو. پیدائشی پتھر، مختلف پتھروں کو اپنی تاریخ پیدائش سے منسوب کر کے انہیں بیماریوں کے علاج اور اچھے شگون کے طور پر انگوٹھی میں ڈال کر جڑوا کے پہننا بھی سنت سے ثابت نہیں. یہ چیزیں بھی، کیونکہ پتھر میں کیا رکھا ہے، یعنی کئی لوگ پتھروں کے مختلف ناموں کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اس سٹار کے ساتھ یہ پتھر میچ کرتے ہیں، منحوس ہے یہ، اس کے لیے ایسا اور ویسا. کچھ ستاروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب شرک کی قسمیں، شرک اصغر ہے. ربیہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع. تو اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ کوئی پتھر کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان. اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. عمران بن حسین نے ایک آدمی کے بازو میں پیتل کا چھلا دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کمزوری کی وجہ سے. انہوں نے کہا اگر چھلے کو پہنتے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تجھے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت دی گئی، جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے، یعنی خود کرنا یا کسی کے لیے کرنا، یا جس کے لیے کیا جائے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. آگ کا داغنا ایک اور روایت میں. ہاروسکوپ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ آپ میں سے ہاروسکوپ دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتی ہیں؟ اور کون کون دیکھتا ہے؟ آپ دیکھتی ہیں؟ اچھا، اور آپ بھی دیکھتی ہیں؟ تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ پہلے بہت ریگولرلی پڑھتے تھے. علم لا ينفع. میرا خیال ہے ہر شخص کسی نہ کسی طرح ان چیزوں سے کہیں نہ کہیں انٹریکٹ کرتا ہے، کیونکہ اتنی زیادہ پھیلی ہوئی، ٹیلی ویژن پر، نیٹ پر، اخباروں میں، کتابوں میں، ہر جگہ یہ خرافات پھیلی ہوئی ہیں. تو ان سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ دن کیسا گزرے گا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ سال کیسا گزرے گا، کیسا نصیب ہوگا، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، کیا پیشن گوئیاں ہیں، پیدائشی نشان کیا کہتے ہیں، یہاں داغ ہے یا دبا ہے یا برتھ مارک ہے تو اس کا کیا مقصد ہے. اور پھر علم نجوم کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا حساب کرنا، لکیریں ڈال کر اور مختلف طریقوں سے جنتری سے کام لینا، یہ سارے غیر اسلامی لغو مشاغل ہیں. ٹھیک ہے، روحوں کو بلانا وغیرہ وغیرہ. بدشگونی لینا. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، یعنی اگر نیک کام کرو گے تو نیک شگون ہوگا اور برے کام کرو گے تو بد شگون ہوگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے مڑ جائے، تو وہ بلی دیکھی راستے میں یا کوا بول رہا تھا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کر نہیں پاتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا. ابو بردہ کہتے ہیں میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کرے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرتا، اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے اور آپ کو اچھی پھال پسند. کئی لوگ کبوتروں سے اور پرندے اڑا کے پھال لیتے ہیں، وہ بھی منع ہے. اب اس کا علاج کیا ہو بدشگونی کا؟ نمبر 1 ایمان مضبوط کرنا. ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟
وہ حدیث تھی نا جو عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو مصیبت تمہیں پہنچی وہ ٹل نہیں سکتی تھی، جو ٹل گئی وہ آ ہی نہیں سکتی تھی. اللہ پر توکل. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کرتا ہے. کسی چیز سے بھی ڈر لگے نا تو کہا کرتے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے اور یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی کرے گا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور کسی چیز کے جانے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے، دوسرا ایک اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق آپ سے معاملہ فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. بشگونی کی وجہ سے کسی کام سے نہ رکنا. معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے فرمایا تم لوگ کاہنوں کے پاس مت جاؤ. انہوں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ بدفالی لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے کوئی کام سے باز نہیں رہنا چاہیے. یعنی بعض اوقات دل میں آ جاتا ہے نا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس برے خیال کی وجہ سے انسان کو نیک کام سے رکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم ازیوم کر لیتے ہیں نا بہت کچھ، یہ تو ایسا ہو جائے گا، فلاں تو ایسا کر دے گا، وہ ایسا کر دے گا. کبھی بہت زیادہ خوش گمانیاں رکھنا اور کبھی بہت بدگمانیاں، دونوں سے نکل کے اعتدال کی راہ اچھی کہ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، بس اللہ چاہے گا تو ہوگا. کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی نفع دے سکتا نہ نقصان. پھر سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں. سفر کے مہینے میں آپ نے سب نے پڑھا، کیونکہ عرب لوگ سفر کے مہینے کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے. پھر علم نجوم جو ہے یہ جادو کی قسم ہے، اس سے علاج نہیں کرنا چاہیے. ستاروں کی تاثیر کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. وہ مشہور شعر بھی ہے نا، ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، یہ تو بیچارے خود ہیں بیکاری، مارے مارے پھرتے ہیں. یہ کیا، یعنی ستارے تو خوب چکر میں ہیں، ہمارا چکر کہاں سے دور ہوگا یا گردش کہاں سے دور ہوگی. یہ اس کا مفہوم ہے شعر کا. علم نجوم میں دلچسپی بھی نہیں لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا، یعنی کسی ایسی چیز میں جو ان کے خلاف یہ ایسے کی جا رہی ہے تو اس میں شریک نہیں ہونا. جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا. کتنا اچھا علاج بتایا، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ کسی مردے سے کوئی الو نکلتا ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، یعنی اس کو کنفرم کیا، مان گیا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یعنی وہ دین سے نکل گیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، یعنی 40 ڈیز تک. اتنا بڑا جرم ہے. ایسے لوگوں کی اعلیٰ درجات سے محرومی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. السابقون السابقون اور مقربون اور اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ کی خاطر ایسی سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. نجومیوں کے بعض باتوں کی صحیح ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو پتا ہے، وہ صحیح بتاتے ہیں، پوچھو جا کے چوری کس نے کی، کیا ہوا، مجھ پہ جادو کس نے کیا، اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں لوگ. تو کچھ چیزیں تکے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، یا آر یا پار ہے یا نہیں. تو اس نے اگر جھوٹی ہاں بھی کر دی تو ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی ہو، تو منسوب اس سے ہو گیا، دیکھا اس نے کہا تھا. دوسری اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا ان کی پیشن گوئی کی کوئی حیثیت نہیں. صحابہ نے عرض کیا لیکن بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہو جاتی ہیں. آپ نے فرمایا وہ بات سچی ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر لے اڑتا ہے.
یعنی فرشتے جب آپس میں معاملات کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو، اور وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو جن بیچ میں سے سن لیتے ہیں اور سن کے پہلے سے لے اڑتے ہیں. پھر اسے وہ اپنے ولی یعنی کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے. اس کے بعد کاہن ایک سچی بات میں 100 جھوٹ ملا کر پیش کرتے ہیں. ہم جھوٹ تو بھول جاتے ہیں، وہ جو ایک ٹھیک نکل آتی ہے نا بات، اس کو سارے کے اوپر غالب کر دیتے ہیں. امام ضامن، مشکلات اور تکالیف سے بچنے کے لیے، دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام ضامن باندھنا شرک ہے. بعض اقوام میں مسافروں کو سفر کی ابتدا میں یہ بازو پر باندھتے ہیں. کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو کہتے ہیں امام ضامن باندھ لو، جبکہ مسلمانوں کو ایسے مواقع کے لیے مسنون دعائیں سکھائی گئی. آتی ہیں سفر کی دعائیں. رویفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے رویفہ، امید ہے تمہیں میری بات لمبی زندگی ملے گی تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی، یعنی داڑھی کے بالوں میں خود گرہ لگائی یا تانت باندھی، تانت ہوتی ہے تاند جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ دھاگا، یا کسی جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، یعنی آپ اس کو اپنی امت میں نہیں شمار کریں گے. پھر بھوت پریت بدروحوں کی تاثیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا غول، کوئی جن بھوت نہیں، یعنی وہ جو خاص قسم کے بھوت کا ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے نا، یہ پریاں یا ان کی کوئی حقیقت نہیں. جی جنات ہیں مگر یہ پریاں پریت نہیں ہے کچھ. عطا فرماتے ہیں لوگ کہا کرتے تھے کہ حامہ جو چیخا کرتا ہے وہ انسانی روح ہے، حالانکہ وہ انسانی روح نہیں بلکہ ایک جانور ہے. یعنی وہ ڈراؤنی سی آواز نکالتا ہے نا ایک جانور، تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی بھوت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ ذکر فرما دیجئے. کیا وجہ اس سبجیکٹ پہ اتنے سوال کیوں ہیں؟ بہت کامن ہے، اس سے نکلنا بھی بڑا مشکل ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنے سارے شک دور کر لیجئے اور دعا کیجئے اللہ کرے یہ کتابچہ چھپ جائے، سارے دلائل آپ کے ہاتھ میں ہو، تاکہ کسی سے بات کرے تو دلیل سے کرے کہ دیکھیں یہ منع کیا گیا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جی ڈیٹ آف برتھ اور ان چیزوں سے بھی کچھ شگون لیتے رہتے ہیں. دیکھیں علم غیب میں جستجو کرنا بھی ناپسندیدہ چیز ہے. یہ اس خاص حدیث میں ہی آ جائے گا نا جو کسی عراف کے پاس گیا، وہ بتانے کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کافی کا کپ ہو سکتا ہے، وہ کسی کے بال ہو سکتے ہیں، وہ ڈیٹ آف برتھ اور لکیریں ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، آپ بتائیے. لکی وغیرہ کی بات تو درست نہیں، لیکن کلر سے علاج کا طریقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر کلر کا ایک خاص امپیکٹ ہوتا ہے نا. مثلاً آپ میں سے جن لوگوں نے نیلا رنگ پہنا ان کو دیکھ کے مجھے اور فیلنگ آتی ہے، جو وائٹ والے اور آتی ہے، یلو والے اور آتی ہے. چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. لکھ لیجئے کوسچنز، انشاءاللہ کل مزید کر لیں گے بات. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا آج کا اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کو مکمل بھی کر لیا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہوگا. کتنی اہم بات ہے نا، اور یہ کتنی کامن چیزیں ہیں. دونوں چیزیں بڑی کامن تھی. ایک تو یہ کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو دم کرنے کے اوپر ہمارا بڑا وہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح ہمارے دماغوں میں ہر وقت یہ بہت چیزیں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہم یعنی کہ جب پڑھتے ہیں نا کہ قرآن اور سنت سے دلیل ہونی چاہیے، تو پھر بعض اوقات ہم کم علمی کی وجہ سے نا بہت ساری چیزوں کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں غلط نہیں ہوتا. جیسے اس کی مثال یہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی کہتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ اللہ کے اس نام سے دعا کر لیں اور اتنی دفعہ پڑھ لیں اور سارا کچھ، تو جو نمبر انہوں نے بتایا اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایز لانگ ایز جو اس میں اگر کوئی شرک نہیں ہے، اگر وہ الفاظ اللہ سے جوڑنے والے ہیں یا اللہ ہی کو پکارنے والے الفاظ ہیں، تو اس کو کیا جا سکتا ہے نا. تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا. بعض اوقات بعض بیماریوں میں، جیسے فار ایگزامپل ڈائبٹیز کے لیے کہتے ہیں فلاں آیت آپ پڑھ لیں، اور یا آپ کو اگر گردے میں پتھری وغیرہ کچھ ہے تو وہ آپ یہ والی آیت پڑھ لیں. تو اگر ان آیات کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں بعض اوقات وہ الفاظ ہوتے ہیں پتھروں کے، جیسے کہ پتھری کی بات ہے تو پتھروں کے الفاظ ہوں گے، یا شوگر کی تکلیف کے لیے اگر کوئی مینشن کرتا ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ. تو یعنی کہ لوگوں نے اس کو اس سے ملا کے جو ہے نا وہ اس پہ، اور پھر بھی بات ہے آپ کے یقین کا بھی بہت اس پہ اثر ہوتا ہے. تو ایز لانگ ایز قرآن
یعنی کہ قرآن کی کوئی آیت کو اللہ سے مانگا جا رہا ہے اس کو پڑھ کے اور اس پہ یقین بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے. حرج کہاں پر ہے آپ بتائیں, مسئلہ کہاں پر ہے؟ جہاں شرک کا کوئی آ جائے بالکل, جہاں پہ شرک کا کوئی آپ کو ذرا سا بھی کوئی ڈاؤٹ ہو کہ یہاں تو کچھ اور ہے, جیسے بات تعویذ کی بھی جو سادہ بات کری تھی نا, اس میں بعض اوقات عربی لکھی ہوتی ہے تو ہمارے دماغوں میں ہوتا ہے عربی کا مطلب قرآن ہے حالانکہ وہ عربی میں بڑے عجیب و نمبرز غریب. لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا فاطمہ جی جی, تو وہ بالکل, نمبرز بھی ابھی بالکل بتا نہیں رہی ہے. تھی نا استاد کے نمبرز وہ کر کے جادو کی یہ ہیں. قسمیں ہیں بالکل. ہاں جی اور یہ تعویذ تو ہم میں سے اکثر نے دیکھے ہی ہوئے ہیں اس کے اوپر یا حامان استغفر اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, اللہ معاف کرے, اس پہ لکھا ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے. لیکن اگر کوئی اچھے الفاظ میں اچھے کوئی آیات سے اگر کوئی علاج کرتا ہے تو اس میں کوئی نہیں ہے. میں بلکہ اس میں ایک ہیں بڑے ایکسپرٹ ہیں وہ اس میں, یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, حکیم آپ ان کو سمجھے, تو وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے قرآنک علاج, مسنون علاج جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, قرآنی اور مسنون دعاؤں سے اور دلائل سے, اور ایک ہوتا ہے مجرب. مجرب وہ ہوتا ہے جو ایک معالج جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایز لانگ ایز وہی حدیث کو یاد رکھیں گے کہ اس میں اگر شرک نہیں ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو معالج کہہ دیتا ہے کہ آپ نے یہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے اور آپ یہ اس کو اس طرح سے کر لیں, آپ اس کو یعنی کہ یہ پتے استعمال کر لیں, اکثر بیری کے پتے استعمال دیے جاتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو الحمدللہ اپنے دل میں یہ کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رکھیں, کیونکہ بعض اوقات ہم بہت زیادہ سٹنجی بھی ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ اسٹبن ہو جاتے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر کہ نہیں بس یہی ہے اور بس میں نے اس کو ہلنا نہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے دین میں. اب دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے نا, کتنی سہولتیں موجود ہیں الحمدللہ. 2 پوائنٹس جو ہے نا اس پورے لیکچر کے لب لباب جو میں نے اپنے پاس لکھا ہے وہ یہ, ایک تو یہ کہ ہر وہ دم جس میں شرک نہ ہو وہ جائز ہے, یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیں. اور دوسرا یہ کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور کوئی بھی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو بس یہ 2 چیزیں ہم نے یاد رکھنی ہے. تو انشاءاللہ جتنا ہمارا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا اتنا ہی ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے. چلے انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.